السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ ٹو آل ڈیئر گروپ ممبرس آف پیور ڈسکشن گروپ. آج ہم استقبال کرتے ہیں ہمارے بہت ہی سینئر شیعہ ممبر محترم سید ابراہیم شاہ صاحب کا، اور آج کا موضوع گفتگو ہے کہ ذبیح اعظم حسین علیہ الصلوۃ والسلام کوشچن مارک. اس ریگارڈنگ سید ابراہیم شاہ صاحب رہنمائی فرمائیں گے کہ وہ اس ٹاپک پر کہنا کیا چاہتے ہیں، اور اگر ضروری ہوا تو پیور ڈسکشن گروپ مینجمنٹ کے سوال ان سے ہوں گے. تو آئیں محترم سید ابراہیم شاہ صاحب، ویلکم ٹو یو اینڈ ٹو آل ڈیئر گروپ ممبرس آف پیور ڈسکشن گروپ. السلام علیکم ٹو آل. امیر فیصل صاحب، آئی ایم ویری سوری. پہلے تو بات یہ ہے کہ پورے گروپ سے معذرت ہے کہ یہ پروگرام کافی ڈیلے کا شکار رہا ہے، اس لیے کیونکہ یہ ایام اعزاز شروع ہو گئے تھے ہمارے ہاں، اور آج چونکہ میں ریسٹ کر رہا تھا تو میں نے کہا کہ آج اس کو لیں گے ہم. آئی ایم ویری سوری ساتھ تمام گروپ ممبران سے بھی اور آپ سے بھی کہ ذبح عظیم کا موضوع اتنے طوالت کا شکار ہوا. بہرحال آج انشاءاللہ اس موضوع پہ سیر حاصل گفتگو ہوگی. جی محترم سید ابراہیم شاہ صاحب، کوئی ایسی بات نہیں ہے. ظاہر سی بات ہے کہ محرم کے دنوں میں بہت مصروفیات ہوتی ہیں، خصوصی طور سے ہمارے شیعہ ممبرس کو، تو کوئی ایسی بات نہیں. انشاءاللہ پروسیڈ کریں سر. تھینک یو. یہ جی سورہ صافات کی آیات ہیں، آیت نمبر 99 سے لے کے آیت نمبر 109 تک. میں جلدی جلدی ان کا کرتا جاؤں ترجمہ بھی ساتھ. وقال انی ذاہب الی ربی سیہدینی ربی حبلی من الصالحین. اور ابراہیم نے کہا بے شک میں اپنے رب کی طرف جاننے والا ہوں، اب وہ مجھے راہ دکھلائے گا. پہلی تو بات ہے کہ جی ابراہیم تم کہاں جا رہے ہو؟ آپ جدھر ہیں وہیں ہیں. یہ بات یہ نہیں ہے کہ جی کہ انسان من بلد الی بلد جا رہا ہے، مطلب ایک مکان چھوڑ کے کسی اور مکان جا رہے ہیں. نہیں، وہ جدھر ہیں ادھر ہی ہے، لیکن سفر کمال انسان میں آگے بڑھتے جا رہے ہیں. اچھا جی، فلما بلغ ما السعی، کہ جب ابراہیم کا وہ بیٹا چلنے پھرنے قابل ہوا یعنی کہ حضرت اسماعیل، تو پھر کہا گیا کہ یا بنیا، کہ میں میرے بیٹے کہ میں تجھے ذبح کرتے ہوئے اپنے منام میں دیکھتا ہوں. تم بتاؤ تمہاری کیا رائے ہے اس کے بارے میں. تو حضرت اسماعیل نے، آگے میں بتاؤں گا کس طریقے سے یہ حضرت اسماعیل ہے. حضرت اسماعیل نے کہا کہ آپ نے جو حکم پائے اپنے رب کی جانب سے وہ بجا لائیے، جو اپنے رب کی جانب سے حکم آیا ہے وہ بجا لائیے، آپ مجھے انشاءاللہ صابرین میں سے پائیں گے. اور جب وہ وقت آیا، جب ذبح کا وقت آیا، فلما اسلم، اور دونوں نے جب تسلیم کیا اور اپنی جبینوں کو جھکایا، پھر ہم نے ندا دی. خدا کہتے ہیں، اللہ تعالیٰ کہتے ہیں کہ ہم نے ندا کی ہے، یا ابراہیم، اے ابراہیم، قد صدقت الرؤیا، کہ تو نے اپنا خواب سچا کر دکھایا. اور نیک کام کرنے والوں کا ہم صلہ یوں ہی دیتے ہیں. ہم کس طرح دیتے ہیں؟ نیک کام کرنے والوں کا صلہ کیا دیتے ہیں؟ کہ کیا صلہ دیتے ہیں؟ ایک لیلا ان کی جگہ ذبح کر دیتے ہیں، کہ ان کی جگہ ایک بکرا ذبح کر دیتے ہیں. بے شک یہ کھلی آزمائش تھی. کیا آزمائش تھی؟ ابراہیم کو اپنا بیٹا ذبح کرنا، اسماعیل. اچھا، یہ آیت امیر فیصل صاحب آج ہمارے زیر بحث ہوگی. وَفِدْيَنَهُ بِذِبْحٍ عَظِيمٍ، اور ہم نے اسماعیل کے فدیے میں ایک بڑا ذبیحہ دے دیا. اب بات یہ ہے کہ فدیہ کیا چیز ہوتی ہے، اس پہ ہم ذرا تھوڑی سی بحث کرتے ہیں، پھر آگے چلتے ہیں. فدیہ کا اس آیت کا مطلب، میں جلدی مضمون کو آگے چلاتا ہوں کیونکہ کافی ٹائم پہلے بھی ہو گیا، 11 منٹ ہو گیا، ہمیں آگے بھی چلنا ہے. فدیہ کا مطلب یہ ہوتا ہے کہ میں نے آیت لگا دی ہے کہ جب قتال ہو کفار سے اور ان کو اچھی طرح جکڑ لیا جائے تو فدیہ لے کے ان کو چھوڑ دیا جائے، یعنی کہ جان بخشی کی جائے، یعنی کہ ایک چیز لے کے جان کو بخش دیا جائے، کوئی چیز رکھ کے جان کو بخش دیا جائے. اب وہ کیا چیز رکھی؟ فدیہ کیا ہوا؟ کسی چیز کو جان کے عوض لے لینا.
کسی چیز کو جان کے عوض لے لینا، یہ ہوتا ہے فدیہ۔ وَتَرَكْنَا عَلَيْهِمْ فِي الْآخِرِينَ، اور ہم نے اس کو آخر زمانے کے لیے چھوڑ دیا، آنے والے کے لیے چھوڑ دیا، سلام علی ابراہیم، اور ابراہیم پہ ہمارا سلام۔ یہ آیات ہیں امیر فیصل صاحب جو آج ذبح عظیم کے کانٹیکس میں ہمارا صدر مطلب ہماری بین بات ہوگی، کیونکہ قرآن میں سورہ صافات کے اندر یہی واقعہ آیا ہے جناب ابراہیم کا اپنے بیٹے کو ذبح کرنا۔ اب ہمیں ادھر سے چلنا ہے کہ کس طریقے سے یہ حضرت اسماعیل ہے، نمبر 1۔ نمبر 2، حضرت اسماعیل اور حضرت پیغمبر خاتم کے بیچ میں کیا رابطہ ہے، اور اس کے بعد پیغمبر خاتم اور حسین کا اسماعیل سے کیا رابطہ ہے؟ شجرے میں تو ربط ہے ہی ہے، لیکن وہ کیا منیت ہے، وہ کیا تعلق ہے ابراہیم اور اسماعیل کا کہ جو آگے محمد عربی اور حسین علیہ الصلوۃ والسلام کی طرف ہے۔ میں بہت معذرت خواہ ہوں، بیچ میں مجھے فون آ گیا تھا، ویری سوری، لیکن چلے میں واپس آ گیا ہوں جی۔ اچھا، یہ سورہ بقرہ کی آیات ہیں۔ اچھا جی، یہ سورہ بقرہ کی آیات ہیں، اور یہ اذ قال ابراہیم ربی جعل ھذا البلد الامین، کہ اے میرے رب، اس کو میں ترجمہ پڑھتے جاتا ہوں، ٹائم کم ہے ہمارے پاس۔ اور یاد کرو جب ابراہیم نے عرض کی اے میرے رب اس شہر کو امن والا بنا دے، امن والا بنا دے، یہ آیت قبول ہوئی، وطور سینین وھذا البلد الامین، یہ آیت قبول ہو چکی ہے، یہ دعا ابراہیم کی قبول ہو چکی ہے، وھذا البلد الامین، مکہ بلد الامین ہے، ٹھیک ہے جی۔ شہر کو امن والا بنا دے، اور اس میں رہنے والے جو اللہ اور آخرت کے دن پر ایمان رکھتے ہیں انہیں مختلف پھلوں کا رزق عطا فرما۔ اللہ نے فرمایا اور ہم جو کافر ہو تو ہم اسے تھوڑی سی مدت کے لیے نفع اٹھانے دوں گا اس شہر میں، یعنی کہ مکے میں، پھر اسے دوزخ کے عذاب کی طرف مجبور کر دوں گا، اور وہ پلٹنے کی بہت بری جگہ ہے۔ یہ مکہ کے بارے میں بات ہو رہی ہے۔ مصادر اسلام کے اندر مکہ کے اندر جناب اسماعیل علیہ الصلوۃ والسلام ہی تھے۔ آگے چلیے، آگے پھر ہمیں پتہ چلے گا۔ نصوص قطعی، آگے سے نص قطعی جس کو کہتے ہیں، کہ یہ بالکل قرآن سے ہمیں ڈائریکٹ نص ملتی ہے کہ یہ ابراہیم و اسماعیل ہی ہیں۔ اور جب ابراہیم اور اسماعیل نے اس کے گھر کی بنیاد بلند کی، یعنی کہ خانہ کعبہ کی، تو یہ دعا کرتے ہوئے اے ہمارے رب ہم سے قبول فرما، بے شک تو ہی سننے والا جاننے والا ہے، ٹھیک ہے جی۔ اور آگے دعا ہے ربنا، اے ہمارے رب، اور ہم دونوں کو اپنے فرما بردار رکھ، اور ہماری اولاد میں سے، یہاں پہ آپ لوگ ذرا توجہ فرمائیے گا، اور ہماری اولاد میں سے ایک ایسی امت بنا، اولاد میں سے ایک ایسی امت بنا جو تیری فرما بردار ہو، اور ہماری عبادت کے طریقے دکھا، اور ہم پر اپنی رحمت کے ساتھ رجوع فرما، بے شک تو بہت ہی توبہ قبول کرنے والا مہربان ہے۔ یعنی کہ ابراہیم و اسماعیل کی اولاد کے اندر سے ایک امت مسلمہ ہوگی۔ اب وہ کون سی امت مسلمہ ہے، وہ اگلی آیت کے اندر ہمیں پتہ چلتا ہے۔ آیت جو ہے اس سے پتہ چلتا ہے وہ امت مسلمہ کون سی ہے، ہمارے رب اور ان کے درمیان انہی میں سے، توجہ فرمائیے گا، اے ہمارے رب اور ان کے درمیان انہی میں سے، یعنی کہ اس امت مسلمہ سے ایک رسول بھیج، یتلو علیہ آیاتہم ویعلمہ کتاب والحکمہ ویزکیہم، جو ان پر تیری آیات تلاوت فرمائے اور انہیں تیری کتاب کا پختہ علم سکھائے، اور انہیں خوب پاکیزہ فرما دے، بے شک تو ہی غالب حکمت والا ہے۔ آپ کو جس طرح بتایا وہ حاضل بلد الامین والی دعا قبول ہوئی، یہ بھی دعا قبول ہوئی۔ کدھر دعا قبول ہوئی ہم بتاتے ہیں، اور آگے ربط امام حسین کی طرف چلتے ہیں۔ یہ آیت ہے جی، لقد من اللہ علی المؤمنین اذ بعث فیہم رسولا من انفسہم یتلو علیہ آیاتہم ویزکیہم ویعلمہ کتاب والحکمہ وان کانوا من قبل لفی ضلال مبین، بے شک اللہ نے ایمان والوں پر بہت بڑا احسان کیا، پر بڑا احسان فرمایا جب ان میں سے ایک رسول کو مبعوث فرمایا جو انہی میں سے ہے، وہ ان کے سامنے اللہ کی آیات تلاوت فرماتا ہے اور انہیں پاک کرتا ہے اور انہیں کتاب اور حکمت کی تعلیم دیتا ہے، اگرچہ یہ لوگ اس سے پہلے یقیناً کھلی گمراہی میں تھے۔ کون؟ جو بعد میں مسلمان آئے، جو پہلے تو کافر تھے بعد میں وہ مسلمان ہوئے۔ ان کے لیے ادھر سے ہمیں دو ہمارے مسئلے کلیئر ہوتے ہیں۔ ایک ذیلی مسائل، جناب عبداللہ اور آمنہ کی شک کرنے والے اس کے اوپر اس کے لیے آیات ہیں۔ ایمان پہ شک آپ کس طرح کریں گے جب دو آیات نصوص قطعی ہیں کہ یہ امت مسلمہ تھی، یہی امت مسلمہ تھی کہ جن میں سے ایک رسول آیا، جناب آمنہ، جناب عبداللہ، جناب عبد المطلب، جناب ابو طالب، یہ تمام کے تمام اس امت مسلمہ کے فرد ہیں۔
یہ آخری آیت ہے جو اس ضمن میں ہم پیش کر رہے ہیں کہ ابراہیم علیہ الصلوۃ والسلام سے جناب رسول عربی علیہ الصلوۃ والسلام کا کیا ربط ہے. یہ آخری آیت ہے، اس کے بعد ہم اپنے مضمون کی طرف آئیں گے. یہ ہم نے آیات صرف اس لیے لگائی استدلال کرنے کے لیے کہ جناب رسول مقبول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا ربط ابراہیمی کیا ہے. یہ آخری آیت ہے. ان اول الناس بابراہیم الذین اتبعوا وهذا النبی، بے شک سب لوگوں سے زیادہ ابراہیم کے حقدار وہ ہیں جو ان کی اتباع کرنے والے ہیں اور یہ نبی. بھائی ہزاروں سال بعد ختمی مرتبہ تشریف لا رہے ہیں، ہزاروں سال بعد ختمی مرتبہ تشریف لا رہے ہیں. اور امت ابراہیمی اس وقت کون تھی؟ ان کے بیٹے ہی تو تھے. اور اب کس کو قربت حاصل ہے؟ یہ جناب رسول مقبول کو حاصل ہے، کیونکہ یہ اسی ملت ابراہیمی پہ ہے، اسی ملت ابراہیمی سے ہے، اسی دین ابراہیمی کو لے کے آئے ہیں. وہی دین ابراہیمی اور ملت ابراہیمی کے فرزند ہے اور اسی کو آگے چلانے کے لیے لے کے آئے ہیں. اب ہم واپس اپنے موضوع کی طرف چلتے ہیں. وفدینہم بذبح عظیم، اور اس کا فدیہ ایک ذبح عظیم کر دیا گیا. اسماعیل کی جان بخش دی گئی اور اسماعیل کی جگہ اس کی امت میں، اس کی ذریت میں ایک امت مسلمہ رکھ دی گئی اور اس امت مسلمہ کے اندر ایک رسول بھیج دیا گیا جو ابراہیم سے اتنا قریب ہے، اتنا قریب ہے کہ جس طرح اس کے دور میں جو ان پر ایمان لائے. اوپر ہم نے آپ کو بتایا کہ جناب رسول کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اس منیت ابراہیمی کے منی، ان کی نسبت منی ان میں سے ہیں، منیت میں سے ہیں. اتنی آیات لگانے کا یہ مقصد تھا کہ منیت ثابت کی جائے، ان کی طرف سے نسبت ثابت کی جائے. اب جناب رسول مقبول جب تشریف لاتے ہیں تو وہ کیا فرماتے ہیں؟ الحسین منی وانا من الحسین، الحسین منی، حسین مجھ سے ہے اور میں حسین سے ہوں. اور جو حسین سے محبت کرتا ہے، حسین میری نسلوں میں سے ایک نسل ہے، حسین میری نسلوں میں سے ایک نسل ہے. اللہ اس سے محبت کرے جو حسین سے محبت کرتا ہے. یہ ترمذی میں بھی آئی ہے، حدیث حسن ہے، مسند احمد میں بھی آئی ہے. اور باقی یہ جو اہل حدیث بھائی ہیں وہ اس حدیث کا زیادہ تر انکار کرتے، تو یہ ماہنامہ الحدیث کے اندر بھی آ چکا ہے. یہ ماہنامہ الحدیث کا بھی حوالہ ہم نے لگا دیا. اب یہ پتہ چلا کہ اس منیت ابراہیمی کے ذمہ دار جناب رسول عربی ہیں، اور جناب رسول عربی کی منیت کے ذمہ دار امام حسین علیہ السلام ہے، کہ جن کی نسل میں سے، جس طرح ابراہیم کی نسل میں سے جناب رسول مقبول تھے، اس طرح حسین نسل چلاتے ہیں جناب کن کی؟ رسول مقبول کی. یہ بھی بھائیوں کے مصادر سے ایک حدیث ہے کہ جب میں اس کو جلدی جلدی آگے پڑھوں کیونکہ آگے ہم نے اپنی حدیث کی طرف جانا ہے، کہ جو ہماری حدیث ہو کہ تو بالکل آپ کو اب یہ موضوع 2 منٹ میں حل کر دوں گا، لیکن یہ بھائیوں کی حدیث ہے کہ عبداللہ ابن نخی کے والد ایک مرتبہ حضرت علی علیہ الصلوۃ والسلام کے ساتھ جا رہے تھے. ان کے ذمہ دار حضرت علی کی، ان کی ذمہ تھی کہ حضرت علی علیہ الصلوۃ والسلام کا وضو اور خدمت کریں. جب وہ صفین کی طرف جاتے ہوئے، نینوا کربلا کا ہی نام ہے، نینوا کربلا کا ہی نام ہے، بابلوس، نینوا، کربلا، کربو بلا، یہ ایک ہی جگہ کا نام ہے. وہاں سے گزرے، کہا اصبر یا ابا عبداللہ، اصبر یا ابا عبداللہ. ابا عبداللہ امام حسین کی کنیت ہے کہ صبر کرنا. امام کو کہا کہ صبر کرنا میرے بیٹے، صبر کرنا. فرات کے کنارے پر رک جاؤ. انہوں نے پورا لشکر روک دیا. تو میں نے پوچھا کہ آپ یہاں پہ کیوں؟ میں نے پوچھا کہ خیریت ہے؟ فرمایا میں ایک دن نبی کی خدمت میں حاضر ہوا تو آپ کے آنکھوں سے آنسو کی بارش ہو رہی تھی، بارش ہو رہی تھی. میں نے عرض کیا کہ اے اللہ کے نبی، مولا فرماتے ہیں کیا کسی نے آپ کو غصہ دلا دیا؟ خیر تو ہے، آپ کی آنکھوں سے آنسو کیوں بہ رہے ہیں؟ فرمایا ایسی کوئی بات نہیں ہے، بلکہ اصل بات یہ ہے کہ ابھی تھوڑی دیر پہلے میرے پاس سے جبریل اٹھ کے گئے اور وہ کہہ رہے تھے کہ حسین کو فرات کے کنارے شہید کر دیا جائے گا. پھر انہوں نے مجھ سے کہا کہ اگر آپ چاہیں تو میں آپ کو اس کی مٹی کی خوشبو سنگھا سکتا ہوں. میں نے انہیں اس بات میں یعنی کہ ہاں میں جواب دیا تو انہوں نے اپنا ہاتھ بڑھا کر ایک مٹھی بھر کر مٹھی اٹھائی اور مجھے دے دی. بس اس وقت سے میں اپنے آنسو پر قابو نہ رکھ سکا. یہ گریہ کون کر رہا ہے؟ پیغمبر خاتم جناب ختمی مرتبت اپنے نواسے کے اوپر گریہ کر رہے ہیں، گریہ کر رہے ہیں، رو رہے ہیں، آنکھوں سے آنسوؤں کی بارش ہو رہی ہے اور ان کو قابو نہیں ہے اپنے آنسوؤں پر. ظاہری بات ہے جس کو پتا ہو کہ میرا نواسا اس طریقے سے شہید کر دیا جائے گا، اس پہ کیا گزرتی ہوگی، اس پہ کیا گزرتی ہوگی، اس کے دل پر کیا گزرتی ہوگی، وہ اسی کو پتا ہے. برادران اہل سنت کی ہاں سے ثابت ہوا. پہلی تو بات ہے قرآن کا مضمون یہ ہے کہ ابراہیم اور اسماعیل کی ذریت میں ایک امت مسلمہ ہوگی. اس امت مسلمہ میں سے ایک نبی آئے گا اور وہ جو نبی ہے وہ اتنا قریب ہے ابراہیم کے کہ جس طریقے سے اس پر ایمان لانے والے اس کے دور میں تھے اور کتنے تھے وہ سب کو پتا ہے.
اس کے دور میں جو ایمان لانے والے تھے اس طرح کی قربت جناب ختم مرتبت کو، اور وہ جناب ختم مرتبت کہتے ہیں کہ یہ قربت جو میری ہے ابراہیم سے، وہ قربت آگے لے کے چلتے ہیں کہ میں اس کی نسل سے ہوں، تو آگے کہتے ہیں کہ حسین میری نسل چلائے گا، اور حسین مجھ سے اور میں حسین میں سے ہوں، یعنی کہ حسین بھی منیت ابراہیمی رکھتے ہیں۔ تو اب جو فدیہ کیا گیا تو ایک بکرے کی قربانی نہیں تھی۔ اب ہم اس آیت کی طرف آتے ہیں جو ہمیں یہ بتاتا ہے کہ یہ امام حسین تھے، کہ اس کی طرف قرآن نے جس کو اشارت النص کہتے ہیں وہ کر دی گئی تھی، کدھر صدر جو آیات میں لگیں سب سے اوپر، ان کی ایک آیت میں نے چھوڑ دی تھی، وہ اب ہمارے کام آئی تھی، علیہ فی الآخرین۔ اب بات یہ ہے کہ مولا امام باقر فرماتے ہیں کہ سب سے پہلے عقل تخلیق کی گئی، اب اپنے عقل کو استعمال کیجئے، ایک اولو العزم پیغمبر ہے، ابراہیم علیہ السلام کا بیٹا ہے، اتنی بلاغ المبین ہے، کھلی آزمائش ہے، کیا اس کا فدیہ ایک بکرا ہوگا؟ بے شک جنتوں میں سے آیا ہے، بے شک اس کے جتنے فضائل پڑھ لیں اس بکرے کے، مینڈے کے، لے کے، جو بھی اس کو کہہ سکتے، لیکن کیا وہ اس قابل ہے کہ وہ ایک اولو العزم پیغمبر کی فدیہ ہو سکے، کہ جب اس کی نسل بھی آگے چل رہی ہے اور اس کے آخرین کے لیے چھوڑ دیا گیا وہ فدیہ بنا کے؟ تو یہ ہے اشارت النص جو برادران اہل سنت کی طرف سے ملتی ہے۔ اب میں اپنے مصادر، کیونکہ یہاں پہ لوگوں کو بڑا مسئلہ ہوتا ہے کہ میں اہل سنت مصادر استعمال کرتا ہوں، میں اپنے مصادر نہیں لگاتا، میں عیون اخبار رضا سے، امام رضا کی جو ہمیں احادیث ملی ہے اس کے اندر سے ایک حدیث لگاؤں گا اور اس کا استدلال آپ کے سامنے رکھوں گا، امام کا استدلال۔ امام کا کیا استدلال ہے؟ اب یہ سمجھ لیجئے امام ان کے نزدیک بھی ثقہ صدوق راوی ہیں، ہمارے نزدیک تو امام حجت ہے۔ میں لگاتا ہوں جی، بہت طویل حدیث ہے عیون الاخبار الرضا سے، اس کو میں جلدی اس کا پڑھ دوں۔ اچھا، کس آیت کی تفسیر ہو رہی ہے؟ وفدیہ نہم بذبح عظیم، اور سورہ صافات 107ویں آیت۔ امام رضا اس کے بارے میں فرماتے ہیں جو منقول ہے، ہم میں سے پوچھا جاتا ہے نا جی آپ کے امام نے کیا تفسیر کیا، آپ نے امام نے کیا، یہ امام نے تفسیر کیا، آپ کان کھول کے سن لیں جو ہمارے امام سے تفسیر مانگتے ہیں۔ شیخ صدوق روایت کرتے ہیں کہ عبد الواحد بن محمد بن عبدوس النشابوری العطار نے بہرحال ماہ شعبان سن 357 کو ہمارے لیے نقل کیا کہ اس سے محمد ابن علی بن محمد بن قطیبہ نیشاپوری نے مطلب یہ آگے لکھی ہوئی ہے، ابن شاہزان سے نقل کیا کہ سنا کہ امام رضا علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا جب خداوند متعال نے ابراہیم علیہ الصلوۃ والسلام کو حکم دیا کہ اپنے بیٹے کو کی جگہ دمبے کو ذبح کر دے، تو ابراہیم علیہ الصلوۃ والسلام کے دل میں گزری کہ کاش میں اپنے بیٹا اسماعیل اپنے ہاتھ سے خدا کی راہ میں ذبح کرتا، اور بیٹے کی جگہ باپ کا احساس پاتا جس نے اپنا سب سے پیارا بیٹے کو اپنے ہاتھ سے ذبح کیا ہوتا ہے۔ اس کے مصائب برداشت کرنے پر انہیں ثواب کی بلند ترین مراتب نصیب ہوتے، تو خداوند متعال نے ابراہیم علیہ الصلوۃ والسلام کی طرف وہی فرمائی کہ اے ابراہیم، آپ کے نزدیک میری محبوب ترین مخلوق کون ہے؟ عرض کیا خداوند، تو نے اب تک ایسی مخلوق خلق صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم محمد عربی نہیں فرمائی جو میرے نزدیک تیرے حبیب محمد عربی سے زیادہ محبوب ہو۔ وہی آئی اے ابراہیم، آپ ان سے زیادہ محبت کرتے ہیں یا اپنے بیٹے سے؟ عرض کیا ان سے۔ وہی آئی اے ابراہیم، کیا آپ ان کے بیٹے سے زیادہ محبت کرتے ہیں کہ اپنے بیٹے سے؟ عرض کیا ان کے بیٹے سے۔ ان کا بیٹے ہیں جناب حسن اور حسین۔ قالوا ندعو ابناءنا وابناءکم، اپنے بیٹے لے آؤ، ہم اپنے بیٹے لے آتے ہیں۔ بہرحال آگے چلتے ہیں۔ وہی آئی، کیا آپ ظلم و ستم کی وجہ سے دشمن کے ہاتھوں ان کے بیٹے کا سر جدا ہونے سے آپ کو زیادہ صدمہ پہنچے گا یا اپنے ہاتھوں سے بیٹے کا سر جدا کرنے میں؟ میں دوسری آڈیو کرتا ہوں۔ آگے دیکھیں جی، کہا گیا کہ دشمن کے ہاتھوں اس کے بیٹے کا سر جدا ہونے سے مجھے زیادہ صدمہ ہوگا۔ خداوند متعال نے ارشاد فرمایا لوگوں کا ایک گروہ جو اپنے آپ کو امت محمد سمجھتے ہیں، محمد کے بیٹے کو گوسپن مطلب کہ یعنی کہ ایک بکرے کی مانند ذبح کریں گے، اور ان میں اس کام کی وجہ سے میرے غضب میں کے مستحق قرار دیے جائیں گے۔ ابراہیم علیہ الصلوۃ والسلام نے اس حقیقت سے آگاہ ہو کر آہو بکا کی، یعنی کہ تو انہیں سخت صدمہ ہوا، چنانچہ اللہ تعالیٰ نے انہیں وہی فرمائی کہ اے ابراہیم، حسین علیہ السلام اور ان کے قتل پر آپ کے اس جزا و فضا کی بنا پر میں نے اسماعیل پر آپ کے غم و رنج کو قبول کیا، اگر آپ انہیں ذبح کرتے قبول کر لیا، اور مصائب پر صبر کی پاداش میں ثواب کی بلند ترین درجات آپ کو نصیب کروں گا۔ امام رضا علیہ الصلوۃ والسلام فرماتے یہی ہے اللہ تعالیٰ کا اس قول کا مطلب کہ وفدینہم بذبح عظیم، ہم نے ذبح عظیم اور عظیم قربانی کو اسماعیل کی قربانی کا فدیہ اور عوض قرار دیا گیا۔ یہ ہے جی اہل تشیع مصادر میں سے نص قطعی۔
السلام علیکم امیر فیصل صاحب، مجھے پتا تھا یہ سوال آنا ہے کہ بطور شیعہ گروپ ممبر مجھے پتا تھا یہ سوال میرے پاس ہے، اس لیے میں نے آج ایک شیعہ حدیث بھی لگا دی، کیونکہ مجھ پہ یہ اشکال کئی دفعہ ہو چکا ہے کہ یہ اندر سے سنی ہے، ہمارے مصادر سنیوں کے مصادر استعمال کرتے ہیں، ہم شیعہ مصادر اس کو پتہ نہیں ہے کتب، تو لہٰذا آج ہم نے کتب تشیع سے بھی لگا دی۔ جی محترم ابراہیم شاہ صاحب، اس میں دو سوال ہیں، ایک امیر فیصل کی طرف سے ہے اور ایک پھر امیت اگروال کی طرف سے بھی ہوگا سر۔ امیر فیصل کی طرف سے تو یہ سوال ہے کہ جیسے آپ نے امام حسن اور حسین علیہ السلام کو رسول مقبول صلی اللہ علیہ وسلم کی اولاد میں سے بتایا، اور مسلمان ہو یا اکثر کوئی سی بھی کمیونٹی ہم نے دیکھی ہو، وہ جنرلی یہ مانتے ہیں کہ اولاد یا آگے کا جو بھی معاملات چلتے ہیں وہ بیٹے سے چلتا ہے۔ اگر ان کے پاس بیٹا اولاد نہیں ہے تو وہ سوچتے ہیں کہ شاید ان کی نسل وہی ختم ہو گئی، بلکہ بہت سی کمیونٹی تو میں نے مسلمانوں میں یہ دیکھا ہے، بدشاشوں میں کیا کہنا چاہیے، کہ وہ لوگ اس آدمی کو ہی ابتر مانتے ہیں جس کے بیٹا نہ ہو۔ تو یہ تو ثابت ہو رہا ہے کہ رسول اسلام صاحب کی اولاد مانی گئی ہے امام حسن اور امام حسین، اور ان کے پاس ایک ہی بیٹی تھی فاطمہ زہرا علیہ السلام۔ تو یعنی کہ آپ لوگ یعنی کہ مسلمان اس حساب سے بیٹی کو بھی اولاد مان رہے ہیں اور بیٹے کی یہاں پہ پرواہ نہیں ہے۔ تو اس کو اگر ہمارے سے کوئی بھی پوچھے کہ آپ لوگوں کے یہاں کیا بیٹی کو بھی یا بیٹی سے بھی اپنا وہ اولاد کا، بڑوں کا تو شجرہ کہتے ہیں، نیچے جو بھی کہتے ہوں گے، وہ آپ مانتے ہیں تو انہیں دلیل کیا دیں، بتائیں، شکریہ۔ بات یہ ہے کہ جناب رسول مقبول علیہ الصلوۃ والسلام نے یہ فرمایا ہے کہ میری نسل، تمام دنیا کی نسل اپنے بیٹوں سے چلتی ہے، لیکن میری نسل بنی فاطمہ سے چلتی ہے۔ یہ میں آپ کو حدیث دے دوں گا، یہ سنیوں کے نزدیک ہے، ابھی تھوڑی دیر میں لگا دیتا ہوں۔ آپ کو پتا ہے کہ میں باتیں اس طرح نہیں کیا کرتا بغیر والے کے۔ بہرحال اس کے علاوہ جی ہمارے پاس نصوص قطعی ہیں مباہلہ کے اندر، مباہلے کے اوپر میں پہلے پروگرام کر چکا ہوں۔ مباہلے کے اندر جب رسول مقبول ہے تو یہ جب آیت نازل ہوئی، تعالوا ندعو ابنانا وابناءکم ونساءنا ونساءکم وانفسنا وانفسکم ثم نبتہل فنجعل لعنۃ اللہ علی الکاذبین، تو اپنے بیٹوں کے لیے ہم اپنے بیٹوں کو لے آتے ہیں، اس منزل پہ بیٹوں کے اندر جناب حسنین گئے ہیں، جناب حسنین گئے۔ اور میں نے پھر ایک حدیث اوپر سے لگا دی جو لگا چکا ہوں کہ میری نسل حسین سے چلے گی، تو حسین کی نسل وہاں سے چلتی ہے۔ اور پھر جناب مہدی جب آئیں گے تو ان کے لیے بھی یہ حدیث ہے کہ المہدی من اطرتی، میری اولاد میں سے، من ولد فاطمہ، فاطمہ کی اولاد میں سے، من اطرتی میری اولاد میں سے، پھر من ولد فاطمہ، فاطمہ کی اولاد میں سے، یعنی کہ پتہ چلا کہ بنی فاطمہ ہی بنی محمد ہے صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم۔ ایک ایکسیپشنل کیس کہہ سکتے ہیں، کیونکہ جناب رسول مقبول نے کہا کہ تمام بنی آدم کی نسل اس کے باپ سے چلتی ہے، یعنی کہ والد کی طرف سے چلتی ہے، لیکن میری فاطمہ کی نسل فاطمہ سے چلے گی۔ تو یہ ایک ایکسیپشنل کیس ہے، اس کو استثناء کہتے ہیں، مطلب ایک ٹیکنیکل ٹرمز میں۔ سید صاحب ایک یہ سوال آیا ہے کہ یہ بھی پوچھا جائے کہ ذبح عظیم حسین علیہ السلام ہیں، کیا یہ بات کسی اہل سنت کتاب میں بھی لکھی ہوئی ہے؟ ضلال مبین ہے، ادھر میں یہ بھی کلیریفائی کرتا ہوں، یہ کھلی گمراہی ہے۔ ایک دیر کا ماحول تھا، مکہ کے ماحول تھا کہ جدھر مکے کے اندر بت پرستی عام تھی، مکے کی اندر بالکل گمراہی پھیلی ہوئی تھی، یہ مشرک تھے، یہ اپنے ان کو شادی کرنے کے طریقے نہیں تھے، زنا عام تھا ان میں، ان کے اندر بیسک ہیومن ایٹیکیٹس نہیں تھے، بچیوں کو دفنا دیتے تھے، ان کے اندر کوئی ایسی بات نہیں تھی کہ جس کو ہم انسان کہلانے کے حقدار ہو۔ یہ جناب رسول عربی اور ان کا خاندان تھا کہ جو سرچشمہ فیض و علم تھا ان کے اندر، کہ جنہوں نے بعد میں وَيُزَكِّيهِمْ وَيُعَلِّمُهُ الْكِتَابَ وَالْحِكْمَةَ کہ جب رسول کریم آئے تو انہوں نے آیتیں پڑھ پڑھ کے ان کو پاک کیا، تو پھر یہ پاک ہوئے۔ میر فیصل صاحب بالکل لکھی ہوئی ہے، آپ کو میری عادت کا پتہ ہے کہ میں نصوص، میں نے پہلے بھی کہا ہے کہ میں فصوص کا قائل نہیں ہوں، نصوص کا قائل ہوں۔ تفسیروں کے اندر ان کی بڑی پڑھی ہے، ان کی تفسیر کے اوپر میں جاتا نہیں ہوں۔ تفسیروں کے اندر آپ جائیں گے تو اہل سنت کے، میں ایک حوالے دیتا ہوں، ڈاکٹر طاہر قادری بیان القرآن، ڈاکٹر طاہر قادری نے بیان بھی کیا ہوا ہے، بلکہ میں ان کا لگا بھی دیتا ہوں کہ انہوں نے ذبح عظیم جناب امام حسین کو کہا ہے۔ ڈاکٹر طاہر قادری چوٹی کے عالم ہے اہل سنت کے اندر۔ اس کے علاوہ پیر کرم شاہ الازہری نے بھی اس کی یہ تفسیر کی ہوئی ہے، مولانا غلام رسول سعیدی صاحب نے بھی یہ تفسیر کی ہوئی ہے، کافی مطلب مفسرین اہل سنت نے اس کی تفسیر کی ہے۔ سب میرے خیال سے میں نے جو استدلال کرنا تھا میرا مکمل ہو چکا ہے۔ جی امیت اگروال صاحب کا اگر کوئی سوال ہے تو میں حاضر۔ بات ہے کہ جی ان کے ہاں کوئی حدیث بھی نہیں ہے، لیکن پھر بھی ان کے علماء یہی بات کرتے ہیں کہ حسین ذبح عظیم ہے۔ کیا بات ہے ان کی؟ یہ بات ہے نا جی، حق کو قبول اسی کو تو کہتے ہیں، حق کو قبول کرنا جی۔ جی محترم سید ابراہیم شاہ صاحب، ہم نے آپ کی تمام بات سنی، جہاں تک میری نالج ہے اگر کچھ غلط ہو تو آپ کریکٹ کر دیجئے گا، کہ حضور محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی ڈیتھ یعنی کہ وصال، یا جو بھی آپ لفظ ریسپیکٹ کے ساتھ کہنا چاہیں، میں معذرت چاہوں اگر کچھ غلط الفاظ نکل گئے ہوں، ان کی وصال کی تاریخ میں اور لگ بھگ یہ جو کربلا میں شائع ہوا ہے
جس میں امام حسین علیہ السلام کو قتل کیا، اگر زیادہ بھی نہیں تو 50 سال یا اس سے زیادہ کا فرق ہے، اور 50 سال مان لیجئے کم سے کم پہلے رسول اسلام محمد صلی اللہ علیہ وسلم کو جو 50 سال بعد واقعہ پیش ہونا تھا اس کے بارے میں خبر دے دی گئی، اور آپ کے اکارڈنگ فرشتے نے آ کر خبر دے دی، بلکہ وہاں کی مٹی تک بھی اٹھا کے دے دی۔ تو یہ تو پاسبل نہیں ہے کہ اتنی بڑی خبر لا کے دی ہو اور ڈیٹیلز نہ بتائی ہو کہ آخر شہید کون کرے گا، کون اس کے لیے ذمہ دار ہوگا، کس نسل کا وہ آدمی ہوگا جو قتل کرنے والا ذمہ دار ہوگا، اس کے شجرہ نسب کیا ہے۔ تو امیت اگروال تو کم سے کم یہ نہیں ماننے گا کہ ڈیٹیل بتائی گئی ہوں گی، اور اگر ڈیٹیلز بتا دی گئی تھی یعنی کہ قاتل کا جو لیڈر تھا ان کا باپ دادا کا نام بتا دیا گیا تھا، تو مذہب اسلام یا اسلامی فوجوں نے کیا پریکاشنز لیے کہ اس قتل عام کو روکا جا سکے؟ ان کے باپ دادا کو کیا کوئی امپورٹنٹ پوسٹ نہیں دی، کی پوسٹ نہیں دی، گورنروں کے عہدے سے نہیں نوازا، یا ان کے ہاتھ میں فوج، تیر تلوار توپ گولہ بارود نہیں دیا؟ اور اگر دیا تو کیا یہ رسول اسلام صاحب کی توہین نہیں ہے؟ رسول اسلام صاحب کی اولادوں کو قتل کرنے کا سرٹیفکیٹ ان لوگوں کا دینا نہیں ہے؟ بتائیں۔ دھنیہ واد۔ آپ کی بات بہت اچھی ہے کہ جی جب پتہ چل گیا کہ اس بیٹے کے ساتھ یہ ہوگا، یہاں تک کہ مٹی اٹھا کے لے آئے اور ام سلمہ کو مٹی بھی دے دی، تو کیا جناب رسول خاتم کو یہ نہیں پتا تھا کہ کن نے یہ کام کرنا ہے؟ بالکل پتا تھا جی، ہمارے نزدیک 100% پتا تھا کہ کن نے حرکت کرنی ہے آنے میں۔ ان کے گھروں کے شجرے تک رسول کریم جانتے تھے کہ انہوں نے یہ حرکت کرنی ہے۔ لیکن ادھر ایک عدالت جناب پیغمبر خاتم کا ایک بہت روشن باب ہے جو ہمیں ملتا ہے، یعنی کہ ان کی عدالت کا، ان کی انصاف کا، وہ یہ ہے کہ یہ آج کے کرمنل کورٹس کی یہ پروسیڈنگ ہے کہ جب تک کرمنل اوفنس نہ ہو گیا ہو سزا نہیں ہو سکتی۔ آپ بھی لاء کے اسٹوڈنٹ ہیں امیت اگروال صاحب، آپ کو یہ بات پتا ہے کہ جب تک ایک اوفنس کمٹ نہ ہوا ہو اس کی سزا نہیں دے سکتے۔ جب تک ایک اوفنس کیا نہ گیا وہ کر ہی نہیں سکتے۔ کل کو یہ اللہ کے سامنے مرنے کے بعد جاتے ہو کہ یا اللہ ہم نے تو کچھ کیا ہی نہیں تھا، آپ نے تو ہمیں خبر ہے اس کو دے دی جب آپ کے پیغمبر کو، اور آپ کے پیغمبر نے ہمارا رگڑا لگا دیا۔ اب تو ان کے پاس وہ تعویل بھی نہیں ہے کہ پیغمبر کو ہم نے کچھ کہا ہی نہیں تھا اس کی آگ کو، تو آپ نے ہمیں رگڑا لگا دیا پیغمبر نے۔ اب تو ان کو رگڑا بھی نہیں لگا، ان کے پاس حکومتیں رہی ہیں، ان کے پاس طاقتیں رہی ہیں، ان کے پاس ہر چیز رہی ہے، اور انہوں نے وہی جبر و حکومت و استبداد کے ذریعے انہی کے خاندان کے اوپر حملہ کر دیا۔ جناب پیغمبر خاتم کو پتا تھا، وہ یہ اس وقت تک وہ سزا نہیں دے سکتے تھے کہ جب تک اوفنس کمٹ نہ کیا ہوگا۔ اوفنس ایک دفعہ کمٹ ہو گیا تو اب یہ امام رضا نے فرما دیا، یہ اللہ کے غیظ و غضب کے مستحق ہے۔ یہ رسول کریم کی عدالت کا ایک بہت نمایاں پہلو ہے جو ہمارے سامنے آتا ہے۔ اللہ کے حضور یہ بھی نہیں کہہ سکتے کہ جی ہمیں ڈرایا نہیں گیا، ہمیں باز نہیں کیا گیا، شہادت کی خبر پہنچ گئی، یہ بھی کہا انی تارک فیکم الثقلین انی تارک فیکم خلیفتین کتاب اللہ و عترتی اہل بیتی۔ ان کو میرے پیغمبر خاتم نے یہاں تک کہا کہ میں ان کے بارے میں تمہیں اللہ کا واسطہ دیتا ہوں، اللہ کا واسطہ دیتا ہوں، اللہ کا واسطہ دیتا ہوں، اللہ کا واسطہ دیتا ہوں۔ پیغمبر نے ان کو وارن بھی کیا، ان کو وارننگز بھی آئی، ان کو پھر بھی نہ سمجھے کہ کیا کرنا ہے۔ ٹھیک ہے محترم ابراہیم شاہ صاحب، آپ نے اپنے پوائنٹس رکھے، امیر فیصل نے بھی سوال رکھا، امیت اگروال نے بھی سوال رکھا، آپ نے لاء اسٹوڈنٹ کی بات کہی تو بالکل اللہ کے فضل و کرم سے یہ تعلیم بھی خدا نے حاصل کروائی، بٹ یہ ایک بالکل ہی انوکھا اور ادبھت معاملہ ہے۔ عام لوگوں کی بات الگ ہے، بٹ ایک رسول اسلام صاحب ہیں جن کو کہ رحمت للعالمین کا لقب دیا گیا ہے، اور جس اللہ کو انہوں نے انٹروڈیوس کرایا اس کو رب العالمین کا لقب دیا گیا ہے۔ انہیں باقاعدہ پیش گوئی بتائی جا رہی ہے 50 سال پہلے کی، انہیں باقاعدہ بتایا جا رہا ہے کہ آپ کے نواسے کو قتل کیا جائے گا، انہیں باقاعدہ اس دھرتی کی مٹی لا کے دی جا رہی ہے، اور ان کے بعد آنے والے چاہے وہ خلیفہ لوگ ہوں آپ کہتے ہوں، چاہے وہ گورنر آپ کہہ لیجئے، چاہے راجہ مہاراجہ کہہ لیجئے، سب لوگوں نے، میری جانکاری میں تو یہ ہے امیت اگروال کی،
کہ उन लोगों को बहुत बढ़ा चढ़ा के रखा है, बहुत बड़े बड़े ओहदे दिए हैं, फौज, कुमक, हथियार, गोला बारूद की कमान उन लोगों के पास रही है। और ऐसा भी पहला वाक़ा शायद हुआ है या मेरी भी नॉलेज में पहली बात है कि राजा महाराजा भी जब राजा महाराजा की डेथ हो जाती थी तो उसके बाद उसका बेटा गद्दी पे बैठता था। और अमित अग्रवाल की जानकारी में तो ये भी है कि मुआविया साहब ने अपनी जिंदगी में ही यजीद अलैहिस्सलातु वस्सलाम को तख्त-ओ-ताज सौंप दिया था ताकि कत्ल हुसैन जल्दी से हो सके। बहरहाल अब तशरीफ लाए, बातचीत पता चली। बहुत शुक्रिया, बहुत जज़ाकल्लाह। अस्सलाम वालेकुम व रहमतुल्लाह। और अमित अग्रवाल की तरफ से जय श्री हरि। थैंक यू। भाग भाग रे भाग फिरंगी, झांसी की रानी आई है, भाल तिलक और हाथ खड़क, दुर्गा है काली माई है। भाग फिरंगी भाग भाग रे भाग, अश्व चढ़ी प्रचंड विकट ये मनु है, लक्ष्मी बाई है, शोले बरसेंगे अब तुझ पर, तेरी शामत आई है। चपल नयन की धार तो देखो, गज पर भारी बार तो देखो, तेरे शीश को लेने आई झांसी की रानी आई। झांसी की रानी आई। भाग भाग रे भाग फिरंगी, झांसी की रानी आई है, लाल तिलक और हाथ खड़क, दुर्गा है काली माई है। अस्सलाम वालेकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू टू ऑल डियर ग्रुप मेंबर्स ऑफ प्योर डिस्कशन ग्रुप। लगातार बहुत सारी मैसेजेस आ रही थी मेरे पास सुन्नी मेंबर्स की तरफ से कि ये वाला सवाल रखा जाए, ये वाला सवाल रखा जाए। और जाहिर सी बात है कि 1 घंटे के सेशन में इतने ज़्यादा सवालात रखना पॉसिबल नहीं होता है और मैंने उसमें बहुत सारे सवालों को नज़रअंदाज कर दिया है। बट मैं सभी उन मेंबर्स से, सुन्नी मेंबर्स से ये आह्वान करता हूँ, बल्कि उन्हें करना चाहिए, उनका हक है, जब उनके पास प्योर डिस्कशन ग्रुप एक डेमोक्रेटिक और एक न्यूट्रल ग्रुप मौजूद है तो उन्हें बिल्कुल इसी तरह का सेशन करना चाहिए। और उन्हें जो भी एतराज़ात हैं या ये कि अपना पॉइंट्स रखना चाहते हैं इस पर्टिकुलर टॉपिक पर, तो उन्हें बाकायदा सेशन रख के करना चाहिए और अपनी बात रखनी चाहिए। दैट इज़ द बेस्ट वे। थैंक यू।